نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، بخاری کی حدیث ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مجھے بتاؤ، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک تو علماء اختلاف کرتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے، اختلاف 100 دفعہ کیا جائے گا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا. ایک ہے نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے عورتوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے، ان کا اب دین سے تعلق نہیں رہا ہے، یہ مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، یہ چونکہ مشہور ہو گئے ہیں، مشہور ہونے کے بعد اوقات بھول گئے ہیں، یہ اعتراض ہو، تبھی تو کوئی میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑے گا. کیا خیال ہے؟ ورنہ صرف علمی اختلاف کی بیس پہ کوئی نماز تھوڑی چھوڑتا ہے کسی کے پیچھے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ہم امام حنیفہ سے بدگمان ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے حدیث کی مخالفت کر دی؟ انہوں نے کہا کہ زمانے کے احکام، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں شریعت میں، سب احکام نہیں، کہ وہ زمانے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جب اس زمانے میں عورتیں وہ والا پردہ نہیں کر رہی جیسے پردہ کرنے کا حکم ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے فتویٰ یہی دیا کہ منع کیا جائے گا خواتین کو. صرف امام صاحب اکیلے نہیں، اور بھی بہت سارے مجتہدین ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری ہی میں حدیث موجود ہے، لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اب سوچو، سیدہ عائشہ کے دور کی خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ عورتیں ان SOPs پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، ان پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی ہیں جن پابندیوں کے ساتھ ان کو مسجد میں آنے کی پرمیشن ملی تھی. لہذا نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے. تو امام حنیفہ نے بھی اسی کے حساب سے فتویٰ دیا، بھائی یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، کوئی مسجد میں آنا فرض واجب تو ہے نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ نہ، ہم کہیں گے بھائی ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے، ان کا مقصد امت کو فتنے سے بچانا ہے، کیونکہ خواتین پابندی نہیں کر رہی ہیں. یہی تعویل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اگر اس دور میں کوئی امام حنیفہ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے، کیا بھائی حدیث میں تو آتا ہے آئیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مولوی صاحب کا ظرف بہت چھوٹا ہے. امام شافعی نے حکم دیا کہ آئیں گی مسجد میں، یعنی اجازت ہے آنے کی. امام حنیفہ نے کہا اجازت نہیں ہے. دونوں کے بارے میں ہمارا ظرف چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بولو نا. یہ میں کچھ دینداروں کو کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں، یہ سمجھیں. کہیں گے بھائی دونوں کا ظرف، دونوں کی نیت ٹھیک ہے. ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے، ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ بھائی فتنہ ہے یا نہیں ہے، یہ ان کا ہیڈیک ہے. نبی نے جب اجازت دی ہے تو ہم دونوں سے کیا ہیں؟ کسی کی نیت پہ شک کرتے ہیں ہم؟ یا حنفیوں نے فتویٰ دیا ہو کہ امام شافعی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، امام شافعی نے فتویٰ دیا ہو کہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ایسا کوئی فتویٰ دیا؟ نہیں دیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ دونوں کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی ہے. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں اس وقت. ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو وہ حنفی ہیں نا، جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں، جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی، ویڈیو بنا رہا ہے، فلانا ڈمکانا. تو ان کا خیال یہ، جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ظرف بڑا رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے، تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور قول کے خلاف نہیں، یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ عجیب بات ہے، اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے، اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے، جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں. خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں، رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کماری لڑکیوں کی، لڑکوں کی جنازوں میں، تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے. جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے، ایک شاعر اسلام میں سے ہے جمعہ، اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں، اس بہانے 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں.
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور، جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے، یہ اشکال بنتا ہے۔ تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں۔ دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا، بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے، لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ دین سے ہی گئی، الحاد، کفر، خدا کا انکار۔ مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا، چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں، 99% بیعت ہوتی ہیں۔ کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں، کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا۔ باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے۔ تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا، ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے۔ خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے، ایمان سے گئیں وہ، کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں دفتروں میں، ہر طرف۔ اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے، میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سن لیتی ہیں، اپنے گھروں میں سن لیتی ہیں، بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں، لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی؟ کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا، وہ اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی سلطنتیں تھیں، وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں۔ اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اب کیا ہے؟ عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں، پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا، میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا۔ 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح، اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے، بہت ساری خواتین آتی ہیں، بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے۔ میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے، یہ ساری عورتیں حیدری کے مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت۔ تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی، یہ بازاروں میں جائیں گی۔ اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں۔ کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو، نہیں ملتا نا۔ لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، ان کی زوجہ عالمہ تھیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھیں؟ بہت بڑی عالمہ تھیں۔ وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں، گھروں میں عالمہ بنی ہے، مدرسے نہیں تھے باقاعدہ۔ وجہ کیا تھی؟ بھائی جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے۔ لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں، اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی، وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی، اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے۔ رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے، اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا، اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے، تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں، تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے، پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں، مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا، حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کمال کی بات ہے، جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا۔ تو اب جب یہ ہوگا نا، خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی، لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے، کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں، تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو، کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں۔ نمبر 2، اب آنے میں فتنے کم ہیں، نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں، اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا وہ بھی اب کم ہیں۔ کیوں؟ اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی، ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی، تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے، بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ کیا تھا؟ مسجد۔ جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں۔ اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے، ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا ہے, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے تو پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ, ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ. تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں, احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں, عرب میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں, مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں, ایران میں بھی بہت ہیں, افغانستان میں بھی بہت ہیں, اور آذربائیجان میں, ازبکستان میں, شام میں, مصر میں, ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں, علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے, میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک. تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو, حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے, وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے, ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا. حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو, وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟ سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ, خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے سلفتاوا میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی بھی دیکھی لوگوں کی, اور منہ پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا. تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع توشیح سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا ہے. حضرت مفتی دریم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز تو ان کی رائے تھی, انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے. تو آپ تو علماء ہو, مفتیان کرام ہو, ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. تو اگر ان سے خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں, کرکٹ میں بھی ہوں گے, فٹ بال میں. حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات, تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا. ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے, مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے. اس رسالے کا نام ہے شیطانی, بولو نا, گولا. فٹ بال کو
پھر مفتی رفیع الرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا, فٹ بال میں ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی, وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے واللہ عالم. ایک اور ایسا واقعہ دیکھا, وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا, یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے, لیکن کسی نے لکھ دیا نا, حضرت نے لکھ دیا, اخلاص سے لکھا, لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے. تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے, جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے, اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا. یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے, ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن کہنے لگے, کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے, میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا, اس طرح کی کوئی بات کی. تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں. تھوڑا حضرت نے, بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ, غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے. تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے, تو وہ جو حضرت کے مرید تھے, بڑے زبردست عالم بھی تھے, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو. میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا, عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے بھائی, انسان ہے, غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے. اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے, لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے, ان کے سامنے اف مت کرو یہ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں, کیا انداز تھا ان کا. تو بعض دفعہ انسان ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات کو, پیر و مرشد کی بات کو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے, ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا, فاسق بھی ہو تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی. شریعت میں اجتماعیت ہے, اجتماعیت, اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے, اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہر شخص اپنی رائے, اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. ہر شخص کی نظر میں کسی کو ایسا امام پسند نہیں, کسی کو ویسا امام پسند نہیں. اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت. کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی, کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا. اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی, اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا. مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا, آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے, امام میں یہ. بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے, امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور آج کل خانقاہوں میں جو پیر و مرشد لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ جوڑ نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ توڑ سکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہو جائے نا, سب سے پہلے اپنی مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہاں پیر کو دیکھتا ہے وہ تقوی کا جو ان کا معیار ہے, وہ تو نظر خرامہ خرامہ چل رہے ہیں, اور ایسے وہ امام کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں کیڑے نکالتا ہے, امام ایسا. ابے بھائی تم اپنے امام سے محبت کرو, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے, پیر سے بیعت ہوئے, ابا سائڈ پہ ہو گئے, پیر ابا بن گیا اور ابا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے گھر میں. ایک مرید نے مجھے کہا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹنڈ کرواؤ. وہ مرید بڑا مالدار تھا, کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. میرے والدین کیا کہتے ہیں, مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے, غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو, ان کو پرسنالٹی کی ظاہر ہے, بیچاروں کے پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے, وہ بیچارے جگی میں. لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے
بول لو یار بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے, بعد میں شہید ہو گئے, ظالموں نے شہید کر دیا ان کو, اللہ ان کی شہادت قبول کرے. بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا, ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری, اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا کیا, یہ زنانہ پن ہے یار, ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا. بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا, یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں, ہر وقت یہ فکر, کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار. اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے, توبہ کر کے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی. تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے, ان کو چھوڑ دو, یہ اتنا بھی ہے تو انہیں داڑھی رکھ لی بس, یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بڑھتا ہے. اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو, ٹنڈ. اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹنڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹنڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا. اب ماں کو بھی برا لگا, نہیں ٹنڈ کراؤ. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹنڈ کراؤ, ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹنڈ کرا لی انہوں نے, دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹنڈ کراؤ, ماں, اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا جھگڑا. میں نے کہا یار, میں نے کہا خدا کے بندے, جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, جس ماں نے دودھ پلایا, وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے. میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے, محنت ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے, اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے. ایمان کہاں سے ملا ہے, پیر صاحب سے ملا ہے, ماں باپ سے ملا ہے. ماں باپ کے گھر, مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو, بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے. بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا, بچپن میں مسجد کا تعارف. اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا. ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں. ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ, اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے, لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے, کہاں فون کریں گے, ابا اماں کو, بھائی بہنوں کو فون کریں گے. اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ, علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ. جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا, آغا خان میں پیسے, یہ دے دنا دن پیسے, تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دیکھے بولیں گے بھائی اپنے اب کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, کوئی باپ نہیں ہے تمہارا. اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا, خرچہ آپ کریں گے, بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے, تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے. آئیے سمجھ میں. تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا, اتنا مسئلہ ہوا. پھر شادی پیر صاحب سے پوچھ کے ہو رہی ہے, بیوی نے, تمہاری بیوی نے پیر صاحب کے ساتھ رہنا ہے, تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ رہنا ہے اس نے. یہ مریدوں میں چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. ابا پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا, بھائی پیر صاحب ہی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. پیر صاحب نے کہا یہاں شادی کرو, وہاں شادی ہو گئی. پیر صاحب نے کہا طلاق دے دو, طلاق دے دو. پیر صاحب نے کہا طلاق نہیں دو تو نہیں دو. ابا کہے گا پھر اسی کو آئی ڈی کارڈ میں اسی کو لکھوا لے اپنا باپ. یہ زیادتی ہے شریعت پہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ ایسی چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے. ان کے الفاظ ہیں, لو بھائی پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور کے گئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور. آپ اپنے ابا اماں کے سب سے پہلے ہو, باقی سب بعد میں ہیں. ہاں جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے, شریعت سے تعلق ہے, اصلاح سے تعلق ہے, اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. شریعت سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے, ماں باپ الگ بات کا حکم دیں, تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے. وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے. پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا چاہیے, ماں باپ سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد آپ کو اپنے ابا اماں فاسق و فاجر لگنا شروع ہو گئے, پیر صاحب تو ایسے خراما خراما چلتے ہیں, کبھی آج تک کسی انٹی پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اور ایک ابا ہیں ٹھرکی, ابا بھی بعض ٹھرکی ہوتے ہیں, کوئی انٹی ایسی نہیں ابا آئے اور ابا نے ٹکٹی باندھ کے ان کو دیکھا نہ ہو. اگر پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ابا اور اماں سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, اس پیر سے فوراً تعلق
ختم کر دو, کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ جگہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہونی چاہیے. اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پیر سے تعلق کے بعد مجھے یاد ہے میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو میرے دل میں اپنے باپ کی محبت بڑی ہے, حالانکہ ہمارے ابا کا تقویٰ کا معیار وہ نہیں تھا جو مفتی رشید احمد صاحب کا معیار تھا, لیکن ہمیں تعلق کے بعد اپنے ابا کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اپنے استاذوں کو دیکھا, یار وہ اپنے باپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, حالانکہ ان کے والدین بےچارے عالم بھی نہیں تھے, کوتاہیاں بھی تھی ہوں گی ان میں. تو یہ جو ہے نا غیر اللہ کو خدا بنانا, اس میں بتوں کو بھی خدا بنایا جاتا ہے, کلچر کو بھی خدا بنایا جاتا ہے. مغربی گورے کو تو بہت سے لوگوں نے باپ بنا کے باپ سے بھی آگے کی چیز بنا لی ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کے فادر, ان کے پیرنٹس کون ہیں؟ انگریز ہے. جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کے تو فادر ہی وہی, ان کا باپ ہی وہی ہے. ان کے بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں, یعنی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا انہی کو فالو کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کم بختوں پورا فالو کرو, آدھا آدھا نہ کرو. یہ پیڑے کھانے کے لیے اسلام کو فالو کرتے ہیں جب اسلام میں پیڑے مل رہے ہوتے ہیں, باقی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تو میں کئی بار بولتا رہتا ہوں, ابھی میں نہیں جاتا, ابھی میں تھوڑا پیر پرستی جو چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, اس پہ میں آج تھوڑی سی بات میں اور تھوڑی ڈیٹیل سے کروں گا. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے 3 خرابیاں آ رہی ہیں نا, تو ایک خرابی تو یہ ہو گئی ماں باپ کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم. نمبر 2, مسجد کا امام برا لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ امام کا وہ لیول ہوتا نہیں بیچارے کا نا, وہ اتنے خلافتیں تھوڑی ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو, وہ خرامہ چل رہا ہے. اور تیسری بات, ایک تو والدین کا مسئلہ, دوسرا امام کا مسئلہ, تیسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک اور چیز بتائی تھی یار, ذہن سے نکل گئی. ہاں, تیسرا یہ کہ علماء کے بارے میں ظرف چھوٹا ہو رہا ہو بڑھنے کے بجائے, ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ. مفتی رشید احمد صاحب تو اس کے بھی بہت خلاف تھے کہ یہ جو خانقاہوں میں مخصوص ٹوپیاں اور مخصوص کرتے, جو پیر صاحب نے ٹوپی پہنی ہے وہی ٹوپی آپ, جو پیر صاحب نے پاجامہ جس ٹائپ کا پہنا ہے وہی پاجامہ آپ کا, پیر صاحب نے جو کرتا پہنا ہوا ہے وہی کرتا آپ کا. یہ بھی دھڑے بندی ہے بھائی, جیسے سب مسلمان رہتے ہیں ایسے ہی رہو نا, ایک الگ سے کیوں اسٹائل بنایا ہوا ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی پگڑی کا یہ اسٹائل نہیں تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا پگڑی کا یہ, مفتی رشید احمد صاحب کے بال اتنے بڑے, بولو نا, ہم ان سے بیعت تھے باقاعدہ صحیح طریقے سے, جسے پراپر مرید بولتے ہیں. 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ہم نے بڑے بڑے بال رکھے, بلکہ ہم نے ٹنڈ کرائی, ان کے بال تھے, اور جب بال رکھے تو ان سے بھی بڑے رکھ لیے. ہر چیز میں الٹے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کوئی بات نہیں یار, پیر اس لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو ان کا ایک شاگرد ہے. اب میرے شیخ جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کی عادت ہے سفید کرتا پہننا, دیکھا ہوگا آپ نے, زیادہ تر سفید کرتا پہنتے ہیں اور رومال بھی رکھتے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد نے بھی یہی شروع کر دیا, سفید کرتا اور ہر وقت رومال. انہوں نے اس کو بلا کے ڈانٹا, تو ابھی جوان آدمی ہے, تیری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, کیا پیر بن کے بیٹھ گیا تو ابھی؟ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ اتنا عشق ہو گیا اپنے شیخ و مرشد دامت برکاتہم سے, وہی رومال آپ نے دیکھا ہوگا نا ان کی ویڈیو میں, سفید رومال ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا ہے, کیوں ٹوکا؟ اس لیے کہ ابھی حب جاہ پیدا ہوگا اس سے, نوجوانوں کی طرح رہو. بعض پیروں کو اتنی کم عمری میں خلافت ملتی ہے جب ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے, تو جو کھیلنے کودنے کی عمر تھے اس میں پیر بن کے بیٹھ گئے, تو تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز اپنی ایج کے حساب سے ہوتی ہے بھائی, جو ہو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان کو ہمارے دارالفتہ میں بٹھا دیا خدمت کے لیے. حضرت کو چاہیے تھا مستقل خدمت کے لیے ایک لڑکا جو گھر کے باہر کے سارے کام کرے. تو حضرت, مجھے یاد ہے وہ دن, اب حضرت تو بہت سخت وقت کے پابند تھے نا, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ گھڑی کو دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. نہیں, یہ سمجھنا بہت مشکل, ڈیفیکلٹ. بھائی ان کا ٹائم تھا جیسے 10:30 بجے دفتر میں آفس میں تشریف لانے کا, تو دفتر میں آتے ہی وہ گھڑی دیکھتے تھے. ایک دن ہم سے پوچھا, میں نیا آیا تھا, کہتے ہیں نا نواں آیا ہے سونیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا, الٹی باتیں. جو نواں آتا تھا نا سونیا, وہ پتہ ہے چند غلطیاں کرتا تھا جس سے ہم پکڑ لیتے تھے کہ نواں آیا سونیا. ایک واش روم سے باہر آ کے لائٹ نہیں بند کرتا تھا وہ, ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ کیا ہے, مدرسے میں نواں آیا ہے یہ. دوسرا, گملے میں تھوکتا تھا ایسے, بلغم جمع کر کے پھڑک کر کے گملے میں. ہم ہنستے تھے, ہم نے کہا نیا آیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ حرکتیں وہاں ایسے تھی جیسے کفر, کہ گملے میں تھوک دیا. بھائی کیا کر رہا ہے, پاگل کا بچہ ہے, گدھا ہے تو, تھوکنے کی یہ جگہ ہے؟ عبادت تو ہوتی ہے نا. ٹافی کھائی, پنی اٹھا کے یوں پھینک دی. یہ ہمارے ہاں دارالفتہ میں یہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ کفر بھی بواح, جس میں کوئی تعویل ہے ہی نہیں. یعنی بہت عجیب لگتا تھا کہ ابھی کر کیا رہا ہے یہ. مفتی رشید احمد صاحب بہت ڈسپلن کے, نظم کے, صفائی کے بہت سخت پابند تھے وہ.
بھائی اتنے پابند تھے, 8 سال میں نے ان کے پاؤں کے تلوے پہ کوئی میل کا نشان نہیں دیکھا. سردے میں جاتے تھے تلوا تو نظر آتا تھا نا, تو اندازہ لگاؤ کیا صفائی اور کیا ستھرائی, اور باڈی بھی بڑی فٹ فاٹ تھی. امام 2-3 انہوں نے اس لیے نکال دیے کہ بھاری جسم کے موٹے تھے وہ. حضرت فرماتے ہیں مجھے موٹا امام نہیں چاہیے, مجھے وحشت ہوتی ہے. تو مجھے امامت کے لیے رکھا اس لیے تھا, میں نائب امام تھا اور مولانا سلطان صاحب وہ اصل امام تھے, دونوں باریک تھے. فرمایا امام پتلا ہوگا, رکوع میں جا کے رکوع سے اٹھے گا, فرمایا یہ جو بھاری بھاری ہوتے ہیں مجھے بہت وحشت سی ہوتی ہے. نہیں, طبیعت کی ایک نفاست کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جو موٹا امام ہے اس کو نکال دو آپ, لیکن وہ کہتے تھے کہ جب یہ رکوع ہے مجھے وحشت ہوتی ہے, مجھے دبلا پتلا آدمی چاہیے امامت کے لیے. کیا چاہیے, بہت ان کو وحشت ہوتی تھی, موٹا امام یا موٹا. ایک مولوی صاحب کندھے پہ رومال رکھ کے نا منہ میں ایسے رکھ کے جا رہے تھے, حضرت نے ان کو دیکھا ہے, اتنی سخت تنبیہ کیا نا, فرمائے کیا پرسنالٹی کی واٹ لگا رہے ہو اپنی, کون سا ہے کہیں جانے کا. تھے مولوی, ٹھیٹھ مولوی, لیکن خاندانی تھے اور بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی. وہیں جا کے تمہیں پتہ چلا یار از کالڈ بزرگ, اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, ڈسپلن ہے. اور اتنی طبیعت میں نفاست, اتنے گملے پھولوں کے گھر میں بھی, گھر سے باہر بھی, اور پودوں کو پانی دیتے تھے خود سے روزانہ ڈیلی, صفائی ستھرائی. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی اندر, حضرت ایسے لے کر آئے ہیں اتنی, اور تھوڑی سی گندگی کو حضرت جو بیان کرتے تھے نا, لوگ سمجھتے تھے شاید یہاں گٹر ابل رہے ہیں, جا کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ حضرت کی نظر میں بہت بڑی گندگی ہوتی تھی. تو اتنا ڈسپلن. تو جب دفتر میں آ کے گھڑی دیکھتے, ہم نئے آئے تھے سونی ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں. ہم لوگوں نے تو بولا بھائی اس لیے کہ ٹائم پہ آئے کہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. میں ٹائم پہ آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. اب آپ بتاؤ جو اتنے ڈسپلن کے پابند ہوں اور وغیرہ وغیرہ, تو اب ان کو ملازمت کے لیے بندہ چاہیے تھا, تو ایک نوجوان لڑکا دے دیا گیا کہ بھئی یہ خدمت کرے گا. اب حضرت تو گھر میں اپنے علمی کام میں مشغول ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا. حضرت نے اس کو نکال دیا, بھاگ گئے یہاں سے. حضرت نے فرمایا اس بیچارے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے. میں بتا رہا ہوں اتنے نفیس, لیکن ہر شخص سے اس کی ایج کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا نا. فرمایا اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اس بیچارے کو یہاں لا کے باؤنڈ کر دیا, 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے ایسے بت بن کے. یہ اس کو بولا جاؤ باہر کے لیے, والی جاب اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو ہر شخص کی ایک ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود وقار آنا شروع ہوتا ہے. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں, میں کہتا ہوں تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, بھاگو دوڑو, گھڑ سواری کرو, شادیاں کرو. فی الحال فوکس کس کو کرو, خیر یہ ایڈ اضافی کر دیا, شادیاں ہر عمر میں کرو, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس پہ پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ. یہ شادیوں پہ بھی بعض پیروں نے اپنے مریدوں سے خلافتیں سلب کی ہیں کہ بیوی کا دل دکھا رہا ہے. شریعت کو سپیریئر رکھو میرے بھائی, شریعت کو کیا رکھو. اللہ نے جو دوسری شادی کی اجازت دی اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تمہارے پیر صاحب اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اس میں پیر کو ویلیو دینا ہی غلط ہے, پیر کا کام نہیں ہے یہ. آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, جسم آپ کا, خواہش آپ کی. پیر صاحب ناراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. حضرت جی السلام علیکم, میرے پیر صاحب بھی تو ناراض ہوتے تھے, لیکن مجھ سے اس سینس میں ناراض نہیں ہوئے کہ شریعت کے خلاف. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنے چاہیے, لیکن مجھے صاف بول دیا بھائی کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب شریعت نے اجازت دی, میں روکنے کی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. آپ کریں گے میں ناراض نہیں ہو سکتا, مجھے شریعت نے اجازت نہیں ہے. ناراض اس سینس میں تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ آدمی دین کے کام نہیں کر پائے گا, جھگڑوں میں لگا رہے گا, پھڈوں میں لگا رہے گا, 2 بیویوں کے جھگڑے ہی نمٹاتا رہے گا. تو اس سینس میں کوئی اگر مشورہ دے تو مشورے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن پیر صاحب اس پہ ناراض ہو جائیں کیوں کر لیا آپ نے, اور پھر میں نے جب منع کیا تھا, یہ اتھارٹی پیر و مرشد کے پاس بولو نہیں ہے. یہ ہمارے رب نے ہمیں پرمیشن دے دی, اور اسلامی قانون ہے نا, لا ہے. جب اسلام نے لا بنایا تو پیر مرشد سے پوچھ کے تھوڑی بنایا ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ کسی پیر سے بیعت تھا, پیر بھی برحق پیر تھے. پیروں میں بھی زیادہ تر تو 2 نمبر ہوتے ہیں نا, میں 1 نمبر پیر کی بات کر رہا ہوں. عاملوں میں 2 نمبر ہوتے ہیں سارے ہی, پیروں میں سارے 2 نمبر نہیں ہوتے, نیک بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آیا کہنے لگا کہ جی ایک طلاق یافتہ خاتون, بیوہ خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن دوسری شادی کر رہا ہوں, میرے پیر صاحب اجازت نہیں دے رہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے یہ لڑکی اگر آپ کے پیر صاحب کی بیٹی ہوتی جو بیوہ ہوتی, پھر اگر آپ کو اجازت دیتے تو بھی اشکال تھا, اجازت نہ دیتے تو بھی اشکال تھا. اجازت دیتے تو سوال پیدا ہوتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اپنی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور اجازت نہ دیتے تو بھی ظلم تھا اپنی بیٹی کے لیے. ایک رشتہ مل رہا ہے جس کو وہ پسند بھی کر رہی ہے, وہ اس کو گھر لے کے دے رہا ہے, اس کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ بیوہ عورت کی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کسی جوان آدمی سے, ہوتی ہے,
ایسے آدمی سے ہوتی ہے کہ بہت جلد دوبارہ بیوہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. بیوہ عورت کی شادی جس بندے سے ہوتی ہے نا, آپ دیکھ لو جو بھی بیوہ عورت شادی کرتی ہے دوبارہ بیوہ ہو جاتی ہے, پھر شادی کرتی ہے بہت جلدی, تو لوگ اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یار جس عورت سے شادی, جس مرد سے شادی کرے وہ مر جاتا ہے. بھائی وہ شادی ہی ایسے بڈھے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ واجب الانتقال ہوتا ہے. ایک تو واجب الچماٹ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے واجب الانتقال جس کا تھوڑے دنوں میں انتقال ہونے والا ہے. تو بیوہ عورتیں کی بیچاریوں کے, جوان آدمیوں کے تھوڑی رشتے آتے ہیں. میں نے کہا یار اگر تم اس شادی سے انکار کرو گے اپنے پیر کے کہنے پہ, یہ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ یہ ساری عورتوں کو اللہ دیکھتا ہے, صرف پیر صاحب کا علم اتنا کامل تھوڑی ہے کہ وہ شریعت سے آگے نکل جائیں, اتنا کامل تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ رسول کی بات کو دیکھا جائے گا. اس میں پیر و مرشد کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے مت بڑھنے دو. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے پیر و مرشد سے بغاوت پہ نہیں اکسانا ہے. میرا مقصد ہے پیر سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے. اگر پیر ہی مقصود کائنات بن جائے ختم. پھر یہ وہی غلو ہے جو یہود و نصارہ میں آیا, یہ وہی غلو ہے جو بدعتی لوگوں میں ہوتا ہے. اور کئی مسائل آ رہے ہیں ذہن میں. 3 باتیں ہو گئی نا, جس پیر کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, مسجد کے امام کی عقیدت بڑھنے کے بجائے کم. اگر عقیدت بڑھ رہی ہے امام سے, علماء سے, چاہے ان کا وہ تقوی کا وہ لیول نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دیکھا جب کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہوتا ہے نا, مسجد کے امام کے کیڑے سب سے پہلے نکالتا ہے. یہی تمام تنظیموں میں بھی ہو رہا ہے. تنظیموں جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں, میں نام لے کے نہیں رد کرتا تنظیموں پہ, ان میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کسی بڑے اسکالر کو سننا شروع کر دیں, مسجد کے امام تو 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں رہتی, کیڑے نکالتا ہے. اس امام کو کیا پتا بھائی, یہ اس کا وہ لیول نہیں ہے. آپ اس سے اس بیس پہ محبت کریں کہ آپ کے محلے کا امام ہے. جہاں جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, مثبت سوچ بن رہی ہے, سمجھ لو برحق پیر ہے. اور جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ہے, باقی سارے تو پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو سمجھ لو مجھے پیر غلط ٹریک پہ لے کے چل رہا ہے, یہ غلط. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا, مسجد کے امام سے عقیدت بڑھنی چاہیے پیر صاحب سے تعلق قائم کرنے کے بعد, اس کے پیچھے نماز کی ویلیو بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ماں باپ کی ویلیو کم ہونے کے بجائے چاہے فاسق ماں باپ ہو, میں نیک ماں باپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نمبر 3, علماء سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. نمبر 4, ٹنڈ نہیں کرائے اگر ماں باپ راضی نہ ہو, تو ٹنڈ نہ کرائے. لوگ کہتے ہیں بھائی اصلاح کی چیزوں میں تو پیر کی اطاعت لازم ہے نا, تو ٹنڈ کا تعلق اصلاح سے, جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی ختم ہونے سے نہیں, ٹنڈ ختم ہو جائے گی تو عورتیں آنکھ مٹکا ہی نہیں کریں گی, جب آنکھ مٹکا ہی نہیں ہوگا تو بڑھ جائے گا, تو یہ اصلاح سے, اس لیے پیر صاحب نے ٹنڈ کرا دی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کے دل پہ جو زخم لگ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بری چیز ہے نا, تو اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے, ماں باپ کو منا لیا جائے, مان جائیں تو اچھی بات ہے, نہیں مان رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے, تو بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ, اور بھی کچھ باتیں. چوتھی ایک بہت اہم ترین بات, وہ پیر جس کے پاس بیٹھ کے چستی کے بجائے سستی پیدا ہو رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا, فری پھوکٹ کے لنگر کھانے کی عادت پڑ رہی ہے, گردن پتلی ہونے کے بجائے, منہ سے بولو یار, موٹی ہو رہی ہے, توند کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. وہ پیر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کیا, کیونکہ بہت سارے پیر ایسے ہیں. آپ بڑے ایکٹیو تھے, ایکٹیو کس چیز میں یہ بھی بتا دو.